الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة الحمد لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر مسلمانوں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مسلمانوں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا حسن ہر باطل کے لیے نشتر تھا اور ان کے آئین ہستی عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا آج ہمیں موت کا ڈر ہے ان کو خدا کا
وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اور یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ایک مرتبہ بلا دو شروع پڑھ لو۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قرباء عظام، انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے تو میں ایک گزارش کرے صاحب کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے میرے بارے کے اندر جو جملے فرمائے، من عالم کے من دانم، ہر بندہ اپنی حقیقت کو آپ جان دے، حضرت جو گمان ہے شاید میں ہو نہ ہوا، میں ہی طالب العلم، دعا کرے سو کہ اللہ میری نقل کو اصل بنا لے۔ اچھی آمین آپ کو چاہیے۔ اجلے اس دور کے اندر جتنا علماء کرام کو مطعون کیتا ملنا پہ، چوکا کے اندر، گلیاں دے اندر، وساخاں دے اُتے، ہوٹلوں دے اُتے، ہر جگہ تے زیر بحث علماء کرام، دین والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انگریز نے انہیں گماشتیاں نے ایک پروگرام بنائے کہ انہاں لوگوں کو دین کو دور کیویں کیتا بنے، قرآن کو دور کیویں کیتا بنے، تو ڈائریکٹلی جب وہ اپنی اس کوشش کے اندر ناکام ہوئے، یہود و حضور ہمیشہ کو دور دی سجینن انہیں پروگرام دیتے اپنے کارندیاں کو یہ روڈ میپ
دیتے کہ انہیں کرو جنہیں لوگ دین بیان کرنے والے ہیں، جنہیں لوگ قرآن حدیث بیان کرنے والے ہیں، انہاں تے نقد و جرح کرو، انہاں دے خلاف پراپگنڈے کرو، انہاں دے خلاف نازیبا گفتگو کرو اور جھائیں او منتخب کرو جتا خالی و ذہن لوگ باندے ہوئے، دین کو لو، قرآن کو لو، حدیث کو لو، آری لوگ باندے ہوئے، اتھا اپنا پراپگنڈا عام کرو۔ جب لوگ علماء کو دور ہوئے سن، عالموں کو دور ہوئے سن، تو خود بخود دین کو دور ہوئے سن۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ اسے پراپگنڈے بھی چوں ایک پراپگنڈا یہ بھی ہے کہ جناب اے مولوی مسیطاں بڑے نن پیٹ دی خاطر، مدرسے بڑے نن ڈھڈ دی خاطر، پیٹ دی خاطر، چندے پٹورن دی خاطر، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں کئی دنیا دارہ دے منہ ہی چو سنے وہ آدم جناب یہ تے انہاں دیاں فیکٹریاں ملن کمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تفصیل اتنے مجھنا چاہتا جو وقت تو دیگر دا نزدیک ہے، اے اللہ دا قرآن گواہ ہے، میں صرف رکھ کے آتا بیٹھا اللہ دی قسم، اساں اے مسیطاں، اساں اے مدارس پیٹ واسطے نہیں بنے دے، جھڑ واسطے نہیں بنے دے، اساں اے مساجد، اے مدارس اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے بڑے دے۔ جینا دل ٹھرے زور رل سبحان اللہ۔ کس واسطے بڑے دے ہیں؟ حضور علیہ السلام دی سنت سمجھ کے بڑے دے ہیں، جو میرے آقا آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال جب مکہ مکرمہ کو مدینہ طیبہ کے اندر تشریف گئے، علماء بیٹھے، حضور علیہ السلام نے مدینہ کے اندر آ کے کوئی اپنا محل نہیں بنوایا، کوئی ماڑی نہیں بنوائی، کوئی اپنی کوٹھی نہیں بنوائی، کوئی صحیح نے اپنا بگلا نہیں بنوایا، میرے آقا نے کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا، میرے محبوب نے کوئی ازواج مطہرات دے سب تو پہلے حجرات نہیں بنوائے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ دے اندر آئے، حضور علیہ السلام نے حفظ زمین دے ٹکڑے کو پسند فرمایا اور اس ٹکڑے کا حضور علیہ السلام نے انتخاب کیتا۔ کچھ ٹوئے ٹکڑے آئے، کچھ کھجور دے تنے آئے، کچھ خجیاں دے منڈہاں آئے۔ میرے آقا نے اس جگہ کو پسند فرما کے اہل مدینہ کو پوچھا، آؤ مدینہ دے لوگوں، اے جگہ کہتی ہے، اے جھاڑ کہتی ہے، میں محمد کو یہ جگہ پسند ہے، آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، میں اس جگہ دیتے اپنی مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پکی گل کر رہا ہوں، میرے آقا نے جب این جملہ ارشاد فرمایا، مدینے کے لوگوں نے دسے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے یتیم بچیاں دی جگہ یتیم مانا دی جگہ سہل سہیل نام میں میرے سینہ فرمایا سجو بچے آ گئے میرے آقا نے فرمائے بیٹوں میں اجھاؤ پسند کی تھی میں تھیں اپنی مسجد بلاؤں چاہنا میرے محبوب نے چکے جھولا فرمایا بچے آکھن لگے آقا اسدی قربان سارے ماں باپ بھی قربان ہے یہ جگہ کیا چیز ہے اسد زندگیاں بات دے مطالعے تھے میرے آقا نے فرمایا نا بچو نا من نشترائی تو بھی سمن میں یہ جگہ پیسیاں نال خرید کرے سا پیسیاں نال گھن سا بچے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتائے تو سے ہجرت فرما کے آئے لو گھر بار چھوڑ کے آئے لو وطن چھوڑ کے آئے لو ہر چیز مکہ مکرمہ دے اندر چھوڑ کے آئے لو پیسے آقا اصل پیسے نہیں گھنتے سین فرمانا نہیں اے بچیو میں دنیا بھر میں پورے سنایا کہ محمد یتیم دے حق چھکر وسن گیا محمد یتیم دے حق دیوان وسے آئے ان اشترائی بسمن میں پیسے نال خرید کرے سا پیسے نال گھنسا بچیاں نے بتا کھیا توڑی کوئی پیسے کی تھوائے جب یہ گل کی تینے حضور دے غلام بیدام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفور جذبات نال کھڑے ہوئے فرمانے اور بچے آؤ زمین دی نعمت دی آباد کی دا اظہار تو سا کرو پیسے میں ابو بکر خرچ کرے سا تے مسجد محمد رسول اللہ دی ورسی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر زائرین حرم مسجد نبوی اس سوچ کے گئے کرو کہ یہ مسجد نبوی دی زمین میں اس سب سے پہلے خرید کرنے والے تخرید کر کے مسلمان واسطے وقف کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اس واسطے میرے آقا جب دنیا تو رخصت ہونے لگ گیا صحیح نے فرمایا ہر قید دروازے بند کر دو ہر قید دروازے بند کر دو الا خوف ابی بکر مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا رکھا ہے صحیح نے وہ دروازہ بند نور بولو نہیں کیتا میرے عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سب تو پہلے مدینہ طیبہ کے اندر میرے آقا نے کوئی محل باڑی نہیں بنوائی میرے آقا نے کوئی اپنا گھر نہیں بنوایا میرے آقا نے کوئی ازواج مطہرات حجرات نہیں بنوائے سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے مسجد بنوائی ہے اور لوگوں ایک مسجد کی زمین جلے مل گئی ہے کہ حضور نے تعمیر کا ارادہ فرمائے اے توڑی مسجد کی تعمیر کروالے استاد عبدالستار بڑے خوش نصیب عبدالرشید صاحب بڑے خوش نصیب انہوں نے مسجد فاروقیہ بنائیے قربان تھی جلے معماروں دی لسٹ بڑھن لگی ہے مزدوروں دی لسٹ بڑھن لگی ہے اس فہرست کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام سر فہرست لکھوایا کہ میں مزدوری کرے ساؤ اور حدیث پاک دے اندر آدھے عام گل نہیں کر رہا حدیث پاک دے اندر آدھے صحابہ کرامات جتھا اسا مزدوری کرے دے بدے
دیا سے تے دور پتھر چاتی ودرا دیا سے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترائے پتھر چاہ کے مزدور کی طرح اس مسجد نبوی کی تعمیر فرمائیے مبارکباد دے مستحقی میں تو حاجی صاحب تے اہل علاقہ کہ اللہ نے تو ہمیں توفیق بخشیے کہ تو اس مقام تے چار طرح بھی فاروقیہ رکھے تے مسجد طرح بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نام دے رکھے کہ جس فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل فتح فرمائے کتنا 22 36,000 جامع مساجد تعمیر فرمائے لوگ تو ابو نسے دے بدل کہ جناب توجہ کرائے لوگ نسے دے بدل کہ محمد بن قاسم آیا ملتان کے قلعے کو فتح کیتا تے سندھ کنے اسلام گھن آیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو یہ اسلام تمہارے اس خطے دے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر پہنچ چکا یہ پشاور تک دا علاقہ حضرت فاروق اعظم دے دور فتح ہو گیا جب جگہ تے جڑی جھاتے صحابہ بیدے ہیں بس اون ویلے طریقہ کار جگہ فتح کر کے عمائے دین علاقے دے بڑے انہاں کو کلمہ پڑھا کے حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق فرمینے ہیں جیویں تساں سردار ہوئے جیویں تساں بڑے ہوئے اساں توری سرداری کو دے اندر کوئی دخل نہیں دے دے بس تساں مسلمان ہو گئے ہو اساں یہ سب کچھ تہاڈے حوالے کر کے میں دے جیویں میرے آقا نے مکہ فتح فرمایا کہ سب تو پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کعبہ بیت اللہ دا کنجی بردار کتھا کنجی بردار کتھا ہے لیکن ذہن تو ہونے لگتا گئے حضرت عثمان بن طلحہ کچھ دن پہلے جب حضور عمرہ کرن آئے ہیں ایجو مہینہ ذی قعدہ دا تو صحیح نے فرمایا میرا دل کریں دے عثمان کعبے دے اندر نماز پڑھا چابی میں کڑھو انہیں کیا محمد کریم بھول ونجو کہ کرہیں کعبے دی چابی تو حکم مل سی میرے آقا دا کنیکشن جڑے انہیں جڑے کنیکشن تے فرمائے نے عثمان ایک وقت آسی اے چابی میں محمد دے قبضے دے اندر ہو سی میں جے کو چاساں دے دے سا واکھن لگا اے محمد کریم شاید اونی مار مکے دے سب قریش مک چکے ہو سن شاید اونی مار اتھا مکے دے اندر کوئی قریشی باقی نہ ہو سی کوئی زندہ نہ ہو سی شاید تو کو ہوئے لے وہ چابی ملے میرے آقا نے فرمایا نہیں او دیوار قریش دی حقیقی عزت دی دیوار ہو سی او دیوار قریش دی حقیقی عظمت والی دیوار ہو سی اور رب نے وہ وقت دکھایا کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا انا فتحنا لک فتحا مبینا میرے آقا مکہ فتح فرمائے جب مکہ فتح ہو گئے اللہ میرے آقا دیاں نظریں جھکیاں ہوئیں فرمائے نے آئین عثمان بن طلحہ کتھے سب تو پہلے سجے نے اس سر جھکا کے ڈرتا آئے شاید میری گردن نہ اتر ونجے میرے آقا دی خدمت آئے صحیح نے فرمایا بیت اللہ دی چابی انہیں کم دے ہتھاں دے نال لیتی ہے صحیح دروازہ کھولے آئے
بیت اللہ دے اندر آ کے کافی دیر تک اللہ دے مناجات بیان کیتن سجدہ ریز ہیں جب کعبے دے بہر ہیں فرمایا آئین عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کی تھے نہیں سمجھے بھئی شاید ہو میرا وقت آ گئے میری گردن اتر بجنے. صحیح نے فرمایا عثمان جاؤ یہ چابی میں محمد تیرے حوالے کر رہا ہوں اور تیرے تے تیرے خاندان کو غلام کوئی لگی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. اخلاق پیغمبر کا اندازہ کرو. جب صحیح نے چابی جوتی ہے قدمے ڈھائے گئے رو کے آتے نے کو کلمہ پڑھا ہوگا تو صحابہ بھی جلنے آدھے ہیں فتوحات کر کے ہمارے دین علاقہ کو پوری سرداری سپرد کر کے واپس چلے گئے ہیں. تو میں نصریہ ہوں کہ یہ پشاور تک دا علاقہ یہ پنجرود جو صحابہ دیا قبرہ ہے یہ جناب تولے ڈیرے اسماعیل خان دے نال پہاڑ پور دے اندر صحابہ دیا قبرہ ہے. یہ اسی زمانے دیا قبرہ ہے جڑا زمانہ جناب سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ. کہ جناب والا انگریز دے گماشتے جڑا علماء کرام کے خلاف پراپگنڈے دا بازار گرم کریں کہ اے مساجد اے مدارس مولوی اپنے پیٹ دی خاطر بنے دل میں ڈکے دی جوڑ تے عرض کرنیا بربلا عرض کرنیا اللہ دی قسم اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے بڑے میں آئے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اے مسجد کعبہ بیت اللہ کی بیٹی ہے اے مسجد کعبہ بیت اللہ کی دھی ہے اے مسجد بیٹی حرم کعبہ دی تے حرم کعبہ وہ مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اس مسجد حرام دے اندر آ کے ایک نماز ادا کرے سی ایک نماز دے بدلے لکھ نماز دا ثواب مل سی. تے جڑا بندہ میری مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز ادا کرے سی تو ایک نماز دی بجائے 50,000 نماز دا ثواب مل سی. میرے دوستوں میرے بزرگوں مسجد نبوی کا احترام بھی لازم ہے تے مسجد فاروقیہ دا احترام بھی لازم ہے. مسجد نبوی او مسجد ہے کہ جر مسجد دے اندر ہر روز صبح تے شام دے اندر 70,000 ملائکہ دا نزول تھیندے 70,000 فرشتیاں دا نزول تھیندے اور ملائکہ کے میرے آقا دے درود و سلام پڑھ دن صلاۃ و سلام پڑھ دن سارا کی دائی امام ہے میرے آقا درود بھی سن دن صلاۃ بھی سن دن سلام بھی سن دن تے میرے آقا اپنے روضہ اطہر دے اندر حیات بھی ہے زندہ بھی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں کل گزارش کرے کہ آج سیاسیات کو قطع نظر پارٹیت کو قطع نظر میں گزارش کرے کہ جن لوگوں کو مسجد نبوی دی عظمت دا علم نہیں ہے شان دا علم نہیں ہے مقام دا علم نہیں ہے مسجد نبوی دی اندر جا کے ہڑبڑ مچائے شور شرابہ کیتے ہیں نعرے بازی کیتی ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد سے حصول واسطے اس جگہ دی بے احترامی کی تھی نے بے حرمتی کی تھی نے. میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ اپنی عاقبت کو لو اپنی عاقبت کو لو اپنی آخرت کو لو بے خبر ہے. سمجھ آندی پئی بولو نا میں یہ کچھ تو کو لفظ آکساں اگر وہ یہ نہ کریں ہاں توجہ ہے میرے پاس
بزرگوں گھڑی تو بعد لکھا ہے، میری گل سنو، اگر وہ یہ کام نہ کرن ہاں تو آج ہندو بنیے کو یہ جرت نہ ہوئے ہاں، انہیں کافرہ کو یہ جرت نہ ہوئے ہاں کہ نعوذ باللہ میرے آقا دی شان دے اندر گستاخی کرن ہاں، یا اما عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر گستاخی کرن ہاں۔ وہ ہمیشہ جیویں تارے سیانے لوگ کہیں ڈھنڈ دے پانی دا اندازہ لاون واسطے کنکر سٹیندن، پتھر سٹیندن کہ دیکھوں یہ ڈھنڈ دا پانی کتنا عمیق ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا جھکا ہے، وہ بھی ایمیں کنکر سٹیندن، پتھر سٹیندن کہ دیکھوں اسا تھوڑی جنگال کر کے کہ مسلمان دا ایمان کتنا ہے، مسلمان دا ایمان کتنا ودے، کتنا ودے، ڈھڈھوں کیویں ہیں انہاں جب ڈٹھے کہ پاکستان سے دور کھڑے تھیا یہ مسلمان، انہوں نے مسجد نبوی دے اندر آ کے آئے جائے مقام دا اللہ دے ملائکہ حیا کرے، جائے اما عائشہ صدیقہ دا حضور دے دشمن کی حیا کرے، ابو جہل تو بڑا کافر کوئی نہیں ہے، کوئی بولو احسان پوریو، لیکن جب ہجرت دی رات 100 قریشیاں دے سردار تلواراں ڈھالا چاہ کے تے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتی کھڑے آن، رات دے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے کافر سردار تھکن تے کہے ہک نے آنکھیں چاہ یارو یہ ابو جہل دا دماغ خراب ہے، سب گھر کے کھڑے تھیا، چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں ہیں محمد دے گھر دیاں، نکیاں دیواراں ہیں تے اندر ہے بھی کوئی نہ، تلواراں سارے کول، ڈھالاں سارے کول، قبیلیاں دی طاقت سارے کول، ملکاں دی طاقت سارے کول، کیوں نہ ہوئے دیواروں پھلاؤ کے اندر چلے بنو، دیواروں ٹک کے اندر چلے بنو، کون ہے سب گروہ پر والا؟ جب انہوں نے ایک گل کی تھی توجہ کرائے، انہوں سرکار ایک گل کی تھی کہ گل ٹوٹی ابو جہل تک آئی، ہاتھ حضور دا بڑا مخالف، ہاتھ حضور دا بڑا دشمن، لیکن آکھن لگا سنو او قریشیاں دے سرداروں، خبردار میرے کرنا تک یہ گل لائیے کہ حضور دے گھر دیا دیواراں پھلانا، محمد دے گھر دیا دیواراں پھلانا، سنو ساری دشمنی ہے محمد رسول اللہ دے نال، لیکن اس گھر دے اندر نبی دیا گھر والیاں ہیں، اس گھر وچ نبی دیا گھر والیاں ہیں، اس گھر دے اندر نبی دی عائشہ ہے، نبی دی بیٹیاں ہیں، خبردار اگر کہیں جرت کی تھی یا غلط اکھ تھی، سب تو پہلا میں ابو جہل ہو سا جن دیا جڑا انہاں دیا اکھاں کٹ دے سا، وہ نبی دیا گھر والیاں دے ابو جہل بھی حیا کی، کافرہ نے بھی ضرور بولو حیا کی تھے، شرم کی تھے، اجتے ناہنجار لوگ جنہیں مادر و پیدر آزاد ہیں، جنہیں کو اپنا پتا نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، وہ کیوں یہ گالی ہندو کرے دا پائے، کیوں وہ فاحشہ دی عورت اے بکواس ٹی وی تے کرے دی پئیے، انہاں ڈٹھے کہ جب مسلمانوں دے وچوں بھی ایسے لوگ ودن جڑے نعوذ باللہ اما سین تے گفتگو کریں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا خیال نہیں کریں دے، حیا نہیں کریں دے، اللہ دا قرآن دا کھڑے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم،
جتا حضور آرام فرمائیں اچا نہیں بولنا اساں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے واسطے ہڑبوک ودے مچے دے ہیں، شور شرابہ ودے کرے دے ہیں، نعرے ودے مرے دے ہیں، آوازیں ودے کسے دے ہیں، لیکن تاہم پھر بھی اساں نسل چاہتے ہیں بی جے پی دی اس بدقماش ناہنجار مادر و پدر آزاد نسل دی عورت کو اور اس بدبخت ملعون مودی کو کہ مسلمان ہر شے برداشت کر سکتے پر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت عفت و شان مقام دے ہوتے کوئی ایک حرف بھی غلط بولے برداشت کر نہیں کر سکتا. لیکن تہاڈے کولو یہ گیلا ہے کہ جی میں نے صرف وہ کنکر مار کے پتھر مار کے ٹھنگور کے اندازہ لیندن جو مسلمان ودے کیتا ہے. میں اس واسطے ابتدا کے شعر پڑھے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کیڑی شے ہو. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں دور چلی گئی ہے، میں مسجد سے باہر عرض کر رہا ہوں مسجد جائے مقام پہ بڑھ دیئے جس جگہ تے بڑھ دیئے زمین تحت سرا کر کے آسمان تک یہ جگہ مسجد ہوئے متبرک ہوئے اور علماء کرام نے موجودگی نراکنا چاہنا کہ جس وقت رات چھاوے ہوئے چندر نکلونا اندھیرا ہوئے اس اندھیرے دے اندر تسا آسمان وال نگاہ کرو، آسمان وال نگاہ کرو تو آسمان دے ہوتے ستارے چمکتے ہوئے نظر آنے، تارے چمکتے ہوئے نظر آنے، اور کوئی شے نظر نہیں آتی. اسی طرح آسمان وال جن مخلوق ہے نا اللہ دے ملائکہ جڑے اللہ دے فرشتے جڑے ہیں اور رات دے ٹائم رات دے وقت جب زمین دی طرف نگاہ کریں حدیث پاک کی جاندے انہوں زمین دے اوتے ایک مسجداں انہیں چمکدیاں ہویا نظر آنیاں جی میں تو زمین تو آسمان دے ستارے چمکتے ہوئے نظر آنیاں. تواڈیاں کوٹھیاں تواڈے بنگلے تواڈے محلات کوئی چیز نظر نہیں آتی مگر مسجداں نظر آتیاں، مسجداں نظر آتیاں. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے واسطے ایک چٹائی بھی خرید کر کے سیچا من احصا حسینا ایک چٹائی بھی خرید کر کے سی میں انہیں واسطے میں محمد جنت دی ضمانت دے دیا. اللہ توفیق عطا فرمائے حاجی سے تیرنا دے بیٹے کو آج علاقہ کو کہ مسجد بنا دیتی نے مسجد سنی بن گئی ہے لیکن اتنی تھے نہ ہوئے اے نہ ہوئے کہ مسجد کو بنا دی شکر میں ایمان کی حرارت معلوم ہے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا مسجد بن گئے انہیں کو آباد کرنا اہل محلہ دا فرض ہے ان کو آباد کرنا اہل علاقہ دا فرض ہے اس کو آباد کرنا مارکیٹ والیاں دا فرض ہے. اسما دے ہے کوئی در نہیں گھر دے اندر پڑھ کے سو دکان دے اندر پڑھ کے سو نا نا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آخری
آخری گل کر کے ختم کرنا چاہنا. حدیث پاک کے اندر آنے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت صحیح بیمار ہے, تکلیف چل نہیں سکتے, اپنے قدمہ دے صحیح نشی تاری ہے. صحابہ دیوانے پروانے مستانے اطلاع کے اندر بلال بار بار آواز کھڑانے تھے, الصلاۃ یا رسول اللہ, الصلاۃ یا رسول اللہ. اما عائشہ صدیقہ حضور کو اپنی چھوٹی مبارک کے اندر پاکی میں چھیت پھینیا اور اما دے چہرے کے اوتے اضطراب کی کیفیت ہے. سید رخ انور, سید رخ انور انہیں چمکتے ہوئے آفاق کی طرح اما دی چھوڑی دے اندر سید حق کھولیے تو سب تو پہلے یہ سوال فرمائے, عائشہ کیا مسجد کی نماز ادا ہو گئی ہے؟ نماز ادا ہو گئی ہے. اما سائن نے رو کے عرض کی تے آقا ہم ينتظرون لك, آقا بڑی انتظار دے اندر. بلال بار بار آواز نہ کھڑے, آواز نہ کھڑے, میں بھی سخمیتوں سرخمیتوں نظر دعا کو لکھنی. صحابہ انتظار دے اندر بیٹھے میرے آقا نے فرمایا یا عائشہ توضئی وغتسلی, عائشہ میں کو وضو کراؤ, میں کو غسل کراؤ, میں محمد مسجد دے اندر نماز ادا کرنے سا. صحیح کو وضو کرایا گیا, صحیح نے غسل فرمائے. توجہ, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمہ تے چل نہیں پہ سکتے. فرمائے نے حضرت علی کو بلاؤ, حضرت عباس کو بلاؤ. حضرت علی آ گئے, حضرت عباس آ گئے. میرے آقا نے ڈوہاں دے ہمیں موڑھیاں دے اتے ہاتھ مبارک رکھیں این عالم دے اندر کہ قدم مبارک صحیح زمین دے اتے ٹک دے نہ پائے ہاں, تاں بھی میرے آقا مسجد تشریف کہتا ہے. مسجد عین تک نماز کھڑی, مسجد عین تک کیا کھڑی ہے؟ ضرور بولو, نماز کھڑی ہے. تے مصلی تے جناب ابو بکر صدیق کھڑے. مصلی تے کون کھڑے؟ حضرت ابو بکر صدیق. صحابہ کھنگورن لگن, اشاریاں کنائیاں نال ایویں آوازیں دیون لگن. تے جناب ابو بکر صدیق کو محسوس تھی گئے میرے آقا تشریف کے نام پہن. ابو بکر مصلی چھوڑن لگن, مصلی چھوڑن لگن, لیکن حضور نے فرمائے قف قف علی رسلک. ابو بکر اپنے مقام تے کھڑے رہو, اپنی جا تے کھڑے رہو, مصلی نہیں چھوڑنا. احسان قربانے ہو, شاید علماء کو سن دے ہو سو. پھر حضور کیا کیتے؟ میرے آقا مصلی تے تشریف جنہ قاری صاحب مصلی تے تشریف جنہ کے صحیح اگو کھڑن. ابو بکر مصلی سے اتے نال کھڑن. مصلی تو حضور نے ہٹن نہیں دیتا. اور جڑی گل میں دسنا چاہنا کہ میرے آقا نے, میرے محبوب نے عمل تو ابتدا تو ولا نماز شروع نہیں کی تھی, بلکہ جتھاں ابو بکر صدیق قرات کریں دے کھڑے ہیں اتھاں ابو شروع کی. کنٹینیو کیتے ہوں نماز کو, اٹھاؤں. این گال کو توجہ والے سمجھ سن آئے کہ جو ابو بکر دی نماز وہ میری آقا تھی. پوری امت کو حکم ہے حضور دی اقتدا کرے, پوری امت کو حکم ہے حضور دی اتباع کرے. لیکن اج میرے آقا نے آخر وقت مصلی دے اتے اے منظر قائم کر کے دسے کہ لوگوں میں تو کو جائے مقام تے کھڑائی گئے نا, وہ اقتدا ہے ابو بکر صدیق دی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر.
یعنی نویں سروں والا نماز شروع یہ میں پکی گل دسیں دا بیٹا نویں سروں والا نماز شروع نہیں کی تھی جتھاں ابو بکر صدیق جتنا پڑھی ودے ہن اتھاں ہی اگھا کر کے میرے آقا نے تے امت کو دسے خیال کرائے کہ میں پوری کائنات دا امام ہاں تے میرے بعد ابو بکر صدیق پوری امت کا اور وہ کیڑی جگہ ہے مسجد نبوی ہے کیڑی مسجد ہے بولو نا مسجد نبوی تے اے امت کو سبق دے بنائے ہن دسن آئے ہن کہ لوگوں اے حالت بھی ہوئے کہ بندہ اگر چل نہیں سکتا پیا نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم اچھی تو محتاج ہے آقا نبینا ہاں دی کو تیا بڑھتا عشاء تے فجر ویلے اوکھا تھی نا صحیح نے فرمایا عبداللہ تیرے کنے وچ آزان دی آواز آندی ہے جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا فلیات بالمسجد مسجد آیا کر رسی بدھوائیے گھر تو مسجد تک کیا بدھوائیے رسی بدھوائیے کہ اون دی ٹیک تے آسرے تے مسجد آئے کہ میرے آقا نے جنہیں رحمت للعالمین نبی ہن راحت للعاشقین نبی ہن شفیع للمذنبین نبی ہن ہر شے واسطے رحمت ہن کہیں کہیں چیز واسطے تعذیب یا عذاب دی گل نہیں کی تھی لیکن جب مسجد دا معاملہ آئے مسجد دی نماز دا معاملہ آئے میرے آقا نے فرمایا لوگو میں محمد دا دل چاہ دے میرا دل کریں دے کہ جڑے لوگ آزان دی آواز سن کے مسجد نہیں آندے اگر میں کو بچیاں تے عورتاں دا خیال نہ ہوئے ہاں میں محمد ون کے انہاں لوگاں دے گھراں کو بھال آ دے کیا کر چھوڑا ہاں بھال آ دے ہاں جو آزان دی آواز سن کے کتھا نہیں آندے مسجد نہیں آندے تو مسجد بناون والیاں نے مسجد بنا دیتی ہے دل بڑا کرے دا کہ میں تمہارے نال لمبی گفتگو کراں مسجد دے حوالے نال لیکن موسم اور خیرات درود پاک با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد دربار جنت محمد دربار جنت محمد دربار جنت ٹکڑا صبح شام سلامی کرے ادب دا مقامی گناہگار بندے ادب دا مقامی گناہگار بندے چوپٹ محمد دربار جنت ٹکڑا صبح شام سلامی کرے ادب دا مقامی گناہگار بندے محمد محمد دربار جنت ٹکڑا جگ نصیب
جنت والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ جو مسلمان بیمار شفا کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کے تمام جائز دعاؤں قبول فرما. یا اللہ حاضرین محفل کے تمام جائز حاجات پورا فرما. یا اللہ جن دوستوں نے اس مسجد کی تعمیر دے اندر ان کی ترقی دے اندر حصہ لیتے، یا اللہ انہوں نے مال جان آل و عزت کے اندر برکت نصیب فرما. یا اللہ اہل محلہ اہل علاقہ دیتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما. یا اللہ جنہیں دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے محبوب کا فرمان سن واسطے بیٹھے رہے، انہوں نے بہن کو ذریعہ نجات بنا. یا اللہ جن دوستوں نے یہ صدقہ و خیرات کا اہتمام انتظام کیتے سن ربا انہوں نے مال جان آل و عزت کی برکت نصیب فرما. پیارا رب جن دوستوں نے جن احباب نے اس مسجد کی معاونت کی تھی کہ بھی حوالے دینال، یا اللہ انہوں سب دے گھر دیتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے تیرے تو پہلے علماء نے جو بیان کیتے اپنی درگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. سونے ربا باران رحمت نازل فرما. یا اللہ رحمت والی ہوئے زحمت والی نہ ہوئے، جلدی والی ہوئے دیر والی نہ ہوئے. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے عزا اقربا رشتہ دار والدین بھائی بہن دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما. یا اللہ قریب دے اندر سر استاذ محترم فقیہ ملت حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی عبدالجلیل سے رحمت اللہ علیہ دنیا تو رخصت ہو گئے. یا اللہ وہ دی مغفرت فرما. آمین. انہوں دی مغفرت عام فرما. آمین. انہوں دی بخشش فرما. سونا اللہ ساجد دعا انہوں نے حق دل کا قبول اور منظور فرما. پیارا رب سارا خاتمہ ایمان دے فرما. مرد میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخر الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.